دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کامنٹ شیئر، اگر نئے لوگ ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کے دولت سے نوازا ہے۔ وہ ایمان یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو اسلام کے دائرے سے ہٹ گیا، گمراہ ہو گیا، اور وہ مسلمان نہیں ہوتا، یعنی انکار کر دیا تو وہ مسلمان نہیں۔ دوستو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نمبر 1 مفہوم اللہ ہی سے ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ عزت کا دینا، ذلت کا دینا، اولاد کا دینا، اولاد کا لینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق بند کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ سے ہونے کا یقین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دوسرا جز ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی اب قیامت تک پیدا نہیں ہوں گے۔ دوسرا رکن نماز ہے۔ روزانہ 5 وقت کی جماعت نماز مسجد میں ادا کریں، اور براہ راستہ اس نماز کے ذریعے اللہ سے بات چیت کرنے کا ذریعہ ہے، جس کو چاہے اللہ سے بات کریں۔ نمبر 3 رمضان کے روزے۔ نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ وغیرہ۔ نمبر 5 حج کرنا۔ یہ بنیادی ارکان ہے، اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا تو وہ مسلمان نہیں، وہ دوبارہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی کلمے والی دولت سے ہمیں نوازا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوق بنایا ہے۔ اشرف المخلوق اس لیے بنایا ہے، اس کے لیے بیوی، بچے، ذمہ داری، دنیا، آخرت، ہر چیز اس کے سامنے موجود ہے، پھر بھی اللہ کی عبادت اللہ کے ڈر سے کرے، اللہ ہی کے ڈر سے کرے، اللہ کے لیے کرے۔ بھائی دوستو، ہر عقیدے کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ سمجھو، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم بتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتے، ہم بتوں کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ہمارا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ نماز 5 وقت فرض ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ لوگوں کا مسجد میں نماز پڑھنا اس کی دلیل ہے۔ بھائی دوستو، مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں لوگ۔ نمبر 3 ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ روزہ فرض ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ ہے، رمضان میں روٹی سامنے ہونے کے باوجود، ٹھنڈا پانی ہونے کے باوجود، اور لسی وغیرہ ہمارے سامنے ہونے کے باوجود بھی نہیں کھاتے، نہیں پیتے۔ بھائی دوستو، یہ تو حلال تھا، پھر جب حرام ہو گیا، کیوں؟ اس لیے حد بندی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح ہمارا چوتھا عقیدہ یہ ہے، حج فرض ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کا ہر سال 20 لاکھ آدمی اللہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے بیت اللہ کی طواف کرتے ہیں۔ طواف تو صرف بیت اللہ کی ہے، کسی اور کی طواف کرنا یہ دائرے اسلام سے
خارج ہے، یعنی شرک ہے۔ لوگوں کو شرک سے نکال کر ایک اللہ کی طرف بلانا، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنا۔ پانچواں عقیدہ ہمارا زکوٰۃ فرض ہے، چنانچہ لوگ صاحب زکوٰۃ ہیں، وہ اپنی کمائی سے غریبوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غریب، نادار، کمزور لوگ ہیں، ان کے لیے ہم زکوٰۃ، فطرہ اور صدقہ وغیرہ دینا۔ اور کیا ہے بھائی، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نماز روزہ اس کی دلیل نہیں، بلکہ اس کی دلیل تبلیغ کا کام ہے۔ اس کی دلیل پر بہت سے واقعات مشاہدہ ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، بڑے لوگوں کی باتوں کو اور ان کے جلسوں میں حاضر ہونا چاہیے اور ان کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے، اور ختم نبوت کا کام کرنا فرض ہے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ امت آخری امت ہے۔ یہ امت کے بعد پھر کوئی امت نہیں ہوگی، یہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوں گے، کوئی نبی نہیں آئیں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، لیکن نبوت کے درجے پہ نہیں، بلکہ امتی بن کے آئیں گے، اتریں گے آسمان سے۔ ایک مرتبہ ایک صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی عجیب حالت سنا دیجئے۔ اما عائشہ کہنے لگی، تم قرآن پڑھتے نہیں، قرآن جو کہتا ہے وہی عمل کرے۔ دیکھو میرے بھائی، جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل علم ہے، لہذا اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی رد و بدل کر دیں گے تو سمجھو وہ دائرے اسلام سے ہٹ گیا۔ بھائی دوستو، اللہ اور رسول کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا۔ سرور دو عالم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ بتایا گیا، فلاں ابن فلاں۔ یہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہائے افسوس، میرا ایک امتی جہنم کی نزدیک ہو گیا۔ ایک اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے کفر کی حالت میں مرض میں کلمہ پڑھا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے خوش فرمایا کہ میرا ایک امتی جہنم سے بچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تڑپ و فکر تھی کہ آپ کا ایک امت بھی جہنم میں جانے نہ پائے۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک وہ وحشی جس نے آپ کے چاچا کو قتل کیا، جس کی بیوی ہندا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا کا کلیجہ چبایا، جس چاچا کی نماز جنازہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھی، حتیٰ کہ آپ کثرت سے روئے بھی۔ اتنا بڑے گنہگار، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت دی، حتیٰ کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک
کامنٹ اور شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولے اگر نئے لوگ ہو تو۔